بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ بلوچستان میں نواب اکبر خان بگٹی کے علاقے میں ایک مزدور کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ وہ بیچارہ مزدور تھانے میں گیا تو تھانے دار نے FIR کاٹنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ مزدور کی بےعزتی کی اور تمہاری بیٹی کسی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی اور تم کہتے ہو کہ اغوا ہو گئی ہے۔ تھانے میں اس کی کوئی سنوائی نہ ہوئی، بلکہ اسے ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیا گیا۔ آئندہ وہ اپنے دوست کے ساتھ نواب اکبر خان بگٹی کے ڈیرے پر پہنچا اور سارے واقعے سے انہیں آگاہ کیا۔ نواب اکبر خان بگٹی کا اپنا ایک اور تھا، ایک جلال تھا۔ ان کے چہرے سے ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے اس مزدور کی نہیں، ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ یہ واقعہ پیش آیا، کیونکہ وہ ایک غیرت مند دلیر آدمی تھا۔ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور متعلقہ تھانے میں پہنچے۔ تھانے دار کو انہوں نے ٹائم دیا کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، اگر 24 گھنٹے میں وہ لڑکی برآمد نہ ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ اس کے علاوہ انہوں نے تھانے دار سے کوئی بات نہ کی سوائے اس کی سب بیٹیاں سب کی بیٹی سمجھ۔ پھر واپس 24 گھنٹے بعد لڑکی برآمد نہ ہوئی تو انہوں نے تھانے دار کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ تھانے دار بگٹی کے ڈیرے پر پہنچا۔ اکبر خان بگٹی بہت منت سماجت کی، لیکن پہلے اکبر بگٹی نے آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے بڑے افسر کے پاس جاتے، DPO کے پاس جاتے، SP کے پاس جاتے، IG کے پاس جاتے۔ تھانے دار رونے لگا اور اپنی بےعزتی نہیں کروانا چاہتا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ میری بیٹی کو ڈھونڈ دے کر خدا را مجھے معاف کیا، میری مدد کی، لیکن انہوں نے تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت تھا، وہ اب گزر چکا۔ اب جب تک وہ لڑکی برآمد نہیں ہو تمہیں تمہاری بیٹی نہیں ملے گی۔ اب تھانے دار نے فکر 6 گھنٹے کے اندر اندر لڑکی کو برآمد کر کے نواب اکبر خان بگٹی کے حوالے کر دیا اور یہ درخواست اب مجھے بیٹی دلوا دیں۔ نواب اکبر خان بگٹی نے کہا آپ کی بیٹی میری بیٹی، لیکن جن لوگوں نے اس کو لڑکی کو اغوا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ SHO نے کہا مجھے صرف یہ لڑکی ملی، وہ لوگ نہیں ملے۔ نواب اکبر نے کہا آپ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر لائیں، اور اس کے بعد SHO نے بہت منت سماجت کی، لیکن نواب اکبر بگٹی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اگلی صبح دبا دی 2 آدمی جن کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، فل سردی میں یہ تھانے دار دھند میں انہیں نواب اکبر بگٹی کے ڈیرے پر لے آیا۔ ان دونوں کو نواب اکبر بگٹی نے پہلے لڑکی سے تصدیق کروائی، پھر لڑکی کا یہی تو ظالم جنہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، نواب اکبر خان بگٹی۔ ان دونوں کو سرے عام پہلے پتھر مروائے، پھر انہیں تشدد کر کے قتل کر دیا۔ SHO سے کہا کہ تمہاری بیٹی گھر پہنچنے والی ہے۔ SHO نہ مانا۔ تقریباً 10 منٹ بعد SHO کو فون آیا کہ ہماری بیٹی گھر پہنچ چکی ہے۔ SHO شکریہ ادا کر کے وہاں سے فوراً لوٹ آئے۔ نواب اکبر بگٹی نے تاریخی الفاظ ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہے۔ جس ملک کی عدالتیں انصاف نہ دے سکیں، جس ملک میں ادارے انصاف نہ کر سکیں، جس ملک میں اشرافیہ غریبوں کے حقوق ادا کرنے سے قاصر ہو جائیں، اور جب عدلیہ انصاف کرنے سے روگردانی کرنے لگ جائیں تو لوگوں کو خود اپنی عدالت بنا لینی چاہیے۔ یہاں پر نہ صرف امیروں بلکہ یتیموں، فقیر، مزدوروں کے حق پر انصاف پر مبنی زیادتی نہ ہو، اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ نواب اکبر خان بگٹی ایک نر آدمی تھا۔ اس کا جاہو جلال، اس کا ایک اورا تھا۔ جن لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ان کی ہیبت کے بارے میں جانتے کہ دنیا کی ہر چیز ہونے کے باوجود ان کا کردار بہت زیادہ مضبوط تھا۔ بالکل اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ نواب لوگوں کی بڑی بڑی جاگیریں، ان کی دولت، ان کا دبدبہ ان کے سامنے، سلطنت کے سامنے کو جھکے ہوئے تھے۔ سر ان کی پہچان ہوتی ہے، لیکن نواب آف کالا باغ امیر محمد خان کی زندگی میں ان کی پہچان انصاف پسندی، اصول، لاء، وطن کی مٹی، محبت۔ ناظرین کرام، معروف مصنف سید صادق حسین شاہ نظمی اپنی لکھی کتاب مثال نواب آف کالا باغ میں نواب صاحب کی وطن سے محبت کا عکس دکھاتے ہیں۔ ایک بہت سی سحر انگیز واقعہ بیان کرتے فرماتے ہیں
1965 کی جنگ کے دوران جب جنرل شیر علی ہیلی کاپٹر پر واگا بارڈر کی نگرانی کرنے میں مصروف تھے، اس دوران وہ اپنے ٹیلی اسکوپ کے ذریعے ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو پرائیویٹ کپڑوں میں ملبوس ہوتا ہے، جو جنرل شیر علی کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پرائیویٹ کپڑوں والا کوئی شخص موٹے لطانیات فوجی جوانوں کے ساتھ بھاری مسافہ کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ منظر دیکھتے جنرل شیر فوراً پائلٹ کا یہ کہتے وہ جلدی سے کسی مناسب جگہ پر ہیلی کاپٹر نیچے اتارے۔ اس دوران جنرل شیر علی اسی سوچ میں گم ہوتے ہیں کہ آخرکار ان حالات میں جہاں شخص گولیاں برس رہی ہیں، فضا میں جہاز آگ اکڑ رہے ہیں، میں جا کر دیکھوں یہ قوم کا ہمدرد کون ہے۔ پھر جب کچھ دیر بعد جنرل شیر علی کا ہیلی کاپٹر نیچے اتر دیکھتے ہیں نواب محمد خان فوجی جوانوں میں خاص کہ اس کے دیسی بسکٹ تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر جنرل شیر علی نے نواب صاحب کی تعریف کے بغیر کہا، انہوں نے نواب صاحب کے اعزازی الفاظ دہراتے ہوئے کہا، جناب آپ جیسے ہی وہ لیڈر ہوتے ہیں جنہوں کو دیکھ کر ان کی عوام اور فوجیوں میں قوت ایمانی مزید مضبوط ہوتی ہے، ان کے اندر غیرت کا جذبہ ابھر کر ایسے باہر آتا ہے کہ جیسے چہکتی آگ کے شعلے جب لوہے کے کندن میں کور کر رہے ہوتے ہیں تو باہر آتے ہی جیسے بہادر لیڈروں کی قوم کو سخت ضرورت ہے، کیونکہ جو لوگ اس طرح کے کٹھن حالات میں اپنی فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دشمن کی گولی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے وطن کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جنرل شیر علی کے منہ سے اپنے لیے اصلی اعزازی الفاظ سن کر نواب صاحب نے جواب دیا، جناب جنگیں ہمیشہ قومیں لڑا کرتی ہیں اور میں اس قوم کا ایک فرد ہوں۔ پھر نواب صاحب نے جنرل شیر علی کو بتایا کہ اس لیے میں آپ نے اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ سوجی کھویا اور دیسی گھی کی امیز سے بنے اسپیشل قسم کے بسکٹ تیار کروائے، کیونکہ اس میں خاص توانائی ہوتی ہے، اس لیے یہ بسکٹ ہمارے نوجوانوں کو تازہ دم رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوں گے۔ صرف یہی نہیں بلکہ 1965 کی جنگ کے دوران نواب صاحب نے تمام تاجروں کو طلب کیا اور کہا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ جنگ کا دور ہے، اس لیے میں نے تم لوگوں کو پہلے سے وارننگ دیتے ہوئے بتا رہا ہوں، اگر کسی نے اس طرح ذخیرہ اندوزی کرنے کی یا کسی نے سامان کو مہنگا بیچنے کی کوشش کی تو پھر میں کسی نہیں چھوڑوں گا۔ پھر کیا تھا، ایک دن جنگ کے دوران ہی نواب صاحب کو جو مخبری ملتی ہے کہ ایک تاجر زیادہ پیسوں کے بعد گندم فروخت کر رہا ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ نواب صاحب آگ بولا ہو کر کسی کو گھر بتائے غصے کے عالم میں بنا سکوٹی کے ہی اس تاجر کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پہنچتے ہی گرجدہ آواز میں اس تاجر سے مخاطب ہو کہتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو ملک امیر محمد جنگ میں مصروف ہے اور تم منمانی کر لو گے، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم میری موت کو تاؤ آنے سے پہلے نرخ اپنی جگہ پر لے آؤ، ورنہ تجھے ایسی سزا دوں گا کہ رہتی دنیا تب جا سکو۔ فطری گواہ ہے کہ اس واقعہ کے بعد نواب صاحب کے زیر اثر پورے مغربی پاکستان میں ان کے دور میں ایسی کوئی شکایت بھی نہیں آئی جس میں کوئی شخص کسی چیز میں منافع خوری سے کام لے رہا، ذخیرہ اندوزی کر رہا۔ طریق گواہ ہے نواب آف کالا باغ جیسی اقدار کی طاقت نہ پہلے کسی نے استعمال کی اور نہ ہی اس کے بعد کوئی جرت کر سکا۔ ناظرین کرام، اب ذرا نواب صاحب کی اصول پرستی اندازہ لگائیں۔ جب نواب صاحب منصب پر فائز ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سر عام اعلان کیا کہ اب ان کے خاندان سے کوئی بھی شخص گورنر ہاؤس میں داخل ہونے کی ہمت نہ کرے، کیونکہ میں ہر بات برداشت نہیں کر سکتا، کوئی شخص مجھے تانا دے کہ میرا دامن داغدار ہے۔ اس کے علاوہ نواب صاحب کی کسی اہم تعیناتی کے لیے معلومات بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیں، یہ خود اس کے خاندانی پس منظر کا معلوم کرتے ہیں۔ ایک بار نواب صاحب سے سوال کیا کہ نواب صاحب آپ تعیناتی میں اتنی احتیاط کیوں کرتے ہیں، تو اس سے سوال دیتے نواب صاحب نے کہا کہ جو لوگ گھوڑا اور کتا خریدتے وقت اس کی نسل تک دیکھتے ہیں، لیکن یہ تو میرے ملک کا معاملہ ہے۔ نواب آف کالا باغ حکمرانی میں یہ عالم تھا کہ اس کے دور میں 5 سال کا بچہ اغوا ہو گیا۔ نواب صاحب نے ایس ایچ او کو بلوایا
SP को बुलाया, इनको 24 घंटे का टाइम दिया। जैसे ही वो जो बच्चा ढूंढने लाए, मगर अपने दौर में पुलिस इस बच्चे को तलाश करने में नाकाम हुई। फिर क्या नवाब साहब ने अगले दिन उस ससुराल सब खाने के लिए SP और तीनों के बच्चे उठवाए और काला बाग भिजवा दिए। साथ ही ये अफसर यहाँ मलान कर दिया कि जब तक वो अगवा होने के बाद बच्चा नहीं मिल जाता, अफसरान के बच्चे इनके घर नहीं पहुँचेंगे। इसी तरह इस बच्चे के वालिद और वालदा तड़प रहे हैं। ये तमाम अफसरान अपनी औलाद अपने बच्चों को तड़पते और इनको बैरूनी बल्कि अंदरूनी तौर पर एहसास को किसी की वालिद का बच्चा जब अगवा गुमशुदा हो जाता है तो इस पर क्या भी बिलाखिर नवाब साहब का ये फार्मूला काम कर गया और इसी तरह बच्चे को बाजब करवा लिया गया। नाज़रीन, ये थे नवाब साहब के सुनहरी असूल, इनकी हद और इनकी वजह से वो कहते थे कि मैंने अल्लाह के सिवा किसी के सामने जवाब तो नहीं, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए लोग काम ईमानदारी से करता हूँ। मैं हक और सच का हमेशा साथ देता हूँ। खुदा ना करे मुझसे कभी किसी मोड़ पर कोई गलती हो, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता मुझे किसी हकीकत का पता हो और ज़रा भी इसके खिलाफ झूठ। मेरी गर्दन तो कट सकती है, लेकिन हक से मैं बाज नहीं आऊँगा। नवाब साईं, एक ख़ास बात ये भी थी कि जब भी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने लगते कि उस बात का पर बहुत गुस्सा हो जाता करते। जब कोई शख्स से पूछता कि जनाब आप वापस कर पाएँ। एक दफ़ा ऐसे ही किसी मुलाजम ने नवाब साहब से पूछ लिया कि जनाब इतना खफा होने वाली तो बात नहीं, फिर आप क्यों इतना गुस्सा करते हैं? जिस पर आपने कहा तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन किसी का पाबंद या मुलाजिम तो नहीं कि लोगों को बताना फिरूँ। मैं कहाँ जाता रहूँ, कहाँ पाऊँगा। एक दफ़ा ऐसे नवाब और काला बाग ने अपनी असूल परस्ती और इंसाफ पसंदी खातर अपने जवान बेटे की गलती पर इसे एक ऑटो मैकेनिक के हाथों जोरदार थप्पड़ भी मरवा दिया। ये वाक़या को यूँ था कि एक दिन मलिक अहमद यार, जो किसी नवाब और काला बाग के बेटे थे, अपनी गाड़ी की मरम्मत के लिए एक मिस्त्री के पास गया। उन्होंने मिस्त्री से गाड़ी की मरम्मत की बात की। मिस्त्री काम करने लगा, लेकिन दौरान मरम्मत मलिक अल्लाह यार खान ने मिस्त्री से कुछ तकरार की, जो कि इनकी हसीयत और तकब्बुर की वजह से थी। उन्होंने मिस्त्री को एक ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा। जब नवाब साहब को इस वाक़े का इल्म हुआ तो वो नाराज़ हुए, लेकिन इनकी नाराज़गी इस मैकेनिक के लिए नहीं थी, बल्कि अपने ही बेटे पर थी। फिर नवाब साहब ने अपने बेटे को बुलाया और उनसे कहा, तुमने मैकेनिक को बिला वजह तंग किया, लिहाजा जिस तरह तुमने अपने मैकेनिक के चेहरे पर थप्पड़ मारा, ये भी तुम्हारे चेहरे पर थप्पड़ मारा। और नीचे का पर जहाँ उसके बेटे ने मैकेनिक को थप्पड़ मारा था, इसी मैकेनिक के इतने कुव्वत से इनके बेटे के चेहरे पर मारा कि वहाँ पर तमाम लोगों ने जब ये देखा तो नवाब और काला बाग के नारे गूंज उठे। फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा, तुमने इससे बदतमीजी की, लिहाजा इसलिए तुम्हें इसके सजा मिली। नवाब और काला बाग ने बेटे को समझाते हुए इससे बात पर जोर दिया कि शख्स काबिल इज्जत होता है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। आखिर में हम आपको मुझसे वाक़या सुनाते चले। जब बानी कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नवाब और काला बाग को एहतरामन अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठाया। ये 23 मार्च 1940 का वाक़या है, जब मिंटो पार्क में कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। फिर इसके बाद कैद आज़म ने अपने तंजीमी साथ में तकरीर करते हुए कहा, हमें लोगों को बेदार करना है, लोगों में एक तहरीक चलानी है और इसके लिए हमें फ़ंड चाहिए, क्योंकि लोगों तक बात पहुँचाने के लिए बहुत सारे लोगों को मुल्क भर में मुख्तलिफ जगह पर सफ़र करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें लिखनी और फिर छुपानी पड़ेगी, क्योंकि पैगाम रसानी इस दौर में एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि वो एक नया मुल्क बनाने जा रहे थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड की ज़रूरत थी। खैर, फिर इस तकरीर में कैद मोहतरम की तकरीर के बाद तारीख के जितने भी साथी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कैद आज़म के सेक्रेटरी को चंदा जमा करवाना शुरू कर दिया। फिर लोग चंदा जमा करवाते गए और वापस आकर अपनी जगह में बैठते गए। इसी तरह तकरीर के शुरा की दूसरी साहब में से एक लंबे कद का नौजवान खड़ा होता है, जिसने पगड़ी और लंगी सजाई हुई थी। फिर उस नौजवान ने रोबदार आवाज़ में, सेक्रेटरी साहब, जितना चंदा इन सब ने मिलकर जमा करवाया है, इतना ही चंदा आप मेरी तरफ से जमा कर दें।
یہ الفاظ سننے کی دیر تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ وہاں بیٹھے تمام شرکا تنگ رہ گئے۔ پھر قائد اعظم نے حیرانگی اور خوشی سے ملے جزو جذبات میں نواب ممتاز دولتنا سے سوال کیا یہ نوجوان کون ہے، جس پر دولتنا صاحب نے بتایا یہ ملک امیر محمد خان نواب اور کالا باغ ہیں۔ قائد اعظم محمد علی دولتنا صاحب سے کہا آپ میری ساتھ والی کرسی پر چھوڑ دو تاکہ میں انہیں عزت کے ساتھ اپنے ساتھ اٹھاؤں۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محترم نواب اور کالا باغ کو یہ عزت اس لیے نہیں دی تھی کہ ان کے پاس بہت زیادہ جگیریں تھیں، بلکہ اس لیے دی تھی وہ زیادہ ڈونیٹ کر رہے تھے اور آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ حصہ لے رہے تھے، کیونکہ اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے یہ ڈونیشن آکسیجن کی ترجیح رکھتا تھا۔ ایک ایک روپے کی ضرورت تھی، ضرورت بھی ایسے تھی یہ بات وہ بخوبی جانتے تھے کہ اس کو کب اور کہاں بٹھانا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ نواب اور کالا باغ طریق کا ایک سنہری باپ ہے جس نے ملک پاکستان اور عوام کے لیے نیک نیتی کام کیا، اس ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کا نام اس تاریخ میں ہمیشہ سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا۔